السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب زدنی علما۔ سورۃ القصص آیت نمبر 55 سے 57 تک کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنَّ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَامًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، سمیع اللغوا بےہودہ باتوں کو، اعرضوا تو وہاں سے اعراض کرتے یعنی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، انہوں اس سے، ان باتوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ بےہودہ باتیں جہاں چلتی ہے تو ایمان والے سن کر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ وقالوا انہوں نے کہا، لنا ہمارے لیے، اعمالکم ہمارے اعمال ہے، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال ہے، سلام ہو علیکم تم پر، لا نبتغی الجاہلین ہم بغاوت نہیں کرتے یعنی جھگڑا نہیں کرتے جاہلوں سے۔ یہ کہنے لگے، انکا بے شک آپ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتے، من احببتا جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ کوئی ولی، کوئی رسول، کوئی نبی کسی کو ہدایت دے نہیں سکتا، ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ کسی انسان، کسی نبی، کسی ولی میں طاقت نہیں ہے ہدایت دینے کی۔ اللہ ہدایت دینا چاہے تو اللہ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں۔
وَهُوَ عَالَمُ اور وہی زیادہ جانتا ہے بالمہتدین ہدایت دینا ہے جس کو اللہ خوب جانتا ہے کسے ہدایت دینا ہے۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ اگر ہم اتباع کریں گے ہدایت کی معاک تیرے ساتھ نُقَتَّفْ من ارضنا تو کھینچ لی جائے گی ہماری زمین میں سے، کھینچ لی جائے گی، اچک لیے جائیں گے زمین میں سے۔ اولم اور کیا نہیں نمکن ہم نے ٹھکانہ دیا لہم انہیں حرامن آمینہ حرم میں امن والے شہر میں ہم نے ٹھکانہ نہیں دیا۔ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ یشتبا الیہ ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں اس شہر کی طرف، حرم اور امن والے شہر کی طرف سب کھینچے چلے جاتے ہیں۔ تھوڑے پیسے جمع ہوتے ہی ہمارا ارادہ کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کریں گے، حج کریں گے، تو وہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ نے ٹھکانہ دیا ہے ایک حرم جسے مسلمان بہت پسند کرتے ہیں، اور وہ امن والا شہر ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امن میں آ گیا۔ الیہ اس کی طرف، اس شہر کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، کھینچ لیتی ہے وہ شہر، کھینچ لیتا ہے۔ ثمرات پھل ہے اس میں، اس شہر میں پھل ہے، کل شیء ہر چیز ہے، رزقاً کھانے کے لیے ہر ایک چیز ہے، بے موسم کے بھی پھل وہاں پر رہتے ہیں، ہر ایک چیز موجود ہے وہاں پر، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے کہ اس شہر کو اللہ تبارک تعالیٰ آباد رکھنا، ہر وہ چیز عطا کرنا، تو اللہ نے ان کی دعا سن کر اس شہر کو امن والا شہر بنایا، اور ہر قسم کی چیزیں اور پھل وہاں پر بھیج دیے، وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ کوئی کھیتی نہیں ہے وہاں پر، صرف کھجور کے درخت ہے، کھجور ہے، مگر اللہ نے وہاں پر پہنچایا ہے ہر ایک پھل، ہر ایک چیز کو۔ من لدنا یہ ہماری طرف سے ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے ہر ایک چیز ہے اور ہر پھل ہے۔ ولیکن اور لیکن اکثرہم ان کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اس شہر میں، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جب ہم جا کر دیکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو کہ مکہ شہر اور مدینے شہر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہے، تو ہماری آنکھیں چندیا جاتی ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں ہیں وہاں پر جو ایک بار کوئی بندہ وہاں سے جا کر آتا ہے تو بار بار اسے جانے کی تمنا رہتی ہے۔ کوئی شخص اگر عمرہ جاتا ہے تو وہ حاجی عمرہ کرنے والا، اس کی واپس جانے کی تمنا ہوتی ہے۔ ایسا ہے وہ شہر، امن والا شہر۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔